آج جانیں گے کہ کشمیر میں کیا ہونے والا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا؟ دیکھیے، جب کام بہت ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ ان کاموں سے خوش نہیں ہیں تو وہ اپنی کارروائیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے کردار ہیں کہ جو ڈیکیڈ سے اینٹی کشمیر، اینٹی پاکستان جو ہے اور کام کر رہے ہیں، جو چھوٹے موٹے سے تھے اور وہ اپنے کریٹیسزم میں لگے رہتے تھے، جن کو ہم خدا کی قسم کبھی لفٹ نہیں کراتے تھے کہ ٹھیک ہے یار، سیاسی حق ہے، جو بولنا ہے بولتے رہیں۔ وہ کوئی تھوڑی بہت ریلی نکال لیتے تھے، اس میں اضافہ نوجوانوں کی شمولیت کا ہوا۔ تو وہ جو تاجر برادران تھے انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی۔ حکومت نے تھوڑی آنکھ دکھانے کی کوشش کی تو سارے لوگ نکل آئے۔ دس واز اے بیڈ ڈیسیژن۔ اس کے بعد تو انہیں لگا کہ چونکہ ہم حکومت کے گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں اور یہ ہماری بات مانے گی، اس کو لگ رہا تھا کہ وہ عوام کے حق میں بات کر رہی ہے۔ مفت بجلی چاہ رہے ہیں، ممکن نہیں ہے، پھر بجلی نہیں آئے گی نا، کتنے فنڈز ہم مانگے ایڈیشنل پاکستان سے۔ تاجر برادران جو ہیں وہ سیاستدان بن چکے ہیں۔ یہ گال گلوچ اور یہ بدتمیزی کرنا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک حد سے زیادہ وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے بات کر رہی ہے۔ حالت آپ ان لوگوں کی یہ دیکھیے کہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں اور اینٹی پاکستان اور اینٹی فوج نعرے لگ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں۔ اچھا، ہر دفعہ نعرہ لگتا ہے، ہر دفعہ ان کے جلسے ابیوز ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ بھائی صاحب، اگر آپ کے لوگ نہیں ہیں اور آپ کو سیاست کا شوق ہے تو کریں نا پھر طریقے سے۔ کیا یہ قبل از وقت فیصلہ نہیں ہے کہ حکومت نے کمیٹی کو غیر قانونی بھی قرار دی؟ حکومت تو عزت رکھ رہی ہے ان کی، وہ حکومت کی عزت نہیں رکھ رہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیپال والا حال یہاں پر ہوگا؟ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ آگ لگائیں گے، فوج کو بھی آپ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایلیگل ہیں۔ کہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں جو یا تو کمیٹی کا نام استعمال کریں یا پھر حکومت کا نام استعمال کریں۔ 9 مئی کشمیر میں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، چیزیں توڑنا، چیزیں تباہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بنانا جو ہے نا، بزرگوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں۔ خواہش، طریقہ واردات، کام کرنے کی جو پلاننگ، وہ ساری 9 مئی والی ہے۔ جب ایویڈنس ہے کہ را جو ہے بہت ایکٹیو ہے، ایویڈنس ہے کہ ان کو ہندوستان پیسے دے رہی ہے، پاکستان نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح سے کشمیر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کون سے لوگ آ گئے جی؟ ہندوستان ایک غاصب ظالم ملک ہے، ہم نہیں سر جھکا رہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ان کا مطلب فلمیں ہیں؟ خدا کے واسطے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو درست کیجئے، وقت پر صحیح فیصلے لیجئے۔ اگر تو ایسی کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی ہے تو پکڑیں، ورنہ ہمارے لوگوں پر یہ الزام نہ لگایا جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس میں سب برے لوگ نہیں ہیں، وہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن اس میں جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے اس کو حکومت پاکستان، حکومت کشمیر پکڑے گی۔ تو کرمنلز جو ہیں، آپ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ آپ کو اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے ہر حصے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہر حصہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھنا ہے، اپنی خوبصورتی ہے اس کی۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی بات نہ کریں۔ اس وقت کشمیر میں کیا چل رہا ہے اس سے مجھ سمیت بہت سارے لوگ شاید بے خبر ہوں، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسیلنٹ چل رہی ہے، پاکستان کا جو دنیا بھر میں نام ہے وہ ایک اعلیٰ سطح پہ چل رہا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی وہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جو ہمارے وزیر اعظم کہیں جاتے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک کا دورہ کرتے ہیں، تو جو ان کو پروٹوکولز ملتے ہیں یا جو ان کا وہاں پہ استقبال ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے، اور شاید یہی چیز ہے جو مجھ سمیت ہر پاکستانی کا دل جیت لیتی ہے۔ لیکن دوسری جانب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سرگرم ہوئی ہیں، اور کون سے عناصر ہیں جو ان چیزوں کا ہوا دے رہے ہیں جو کہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا ان چیزوں میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈیفینیٹلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ترقی کر رہا ہے، وہ اپنی کامیابیاں جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو بہت سارے عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا فیکٹر لے کے آیا جائے جہاں پہ یہ معلوم ہو سکے یا پوری دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ جو پاکستان کر رہا ہے
اس کے برعکس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ ایک قسم کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے. لیکن آج جانیں گے کہ کشمیر میں کیا ہونے والا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاتون اس لیے بولوں گی کہ شی از ویری ویری ایکسپیرینسڈ. فرزانہ یعقوب صاحبہ ایک ایسا نام جو کہ میرا نہیں خیال کہ کشمیر سے کوئی بھی نہ جانتا ہو. فارمر منسٹر رہ چکی ہیں یہ فار سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ, آزاد اینڈ جموں کشمیر. میم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ اس وقت کچھ ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی ہیں جس کے بارے میں شاید میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی وہ کامیابی اتنی لاؤڈ ہونی چاہیے کہ جو فالٹی چیزیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں جو شرپسند ہوتے ہیں وہ بالکل سائڈ لائن ہو جانی چاہیے. تو شاید پاکستان اس وقت اتنی خوشی میں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی جانب جو ہے وہ لوگ جو چھوٹے موٹے فیکٹرز ہیں وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا, کب شروع ہوئی اور کیا ان کا کردار ہے اس وقت کشمیر میں؟ دیکھیے, جب کام بہت ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ ان کاموں سے خوش نہیں ہیں تو وہ اپنی کارروائیوں میں اضافہ کرتے ہیں. اور یقیناً چونکہ پاکستان جو ہے وہ بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہے اور بہت بہترین طریقے سے بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے, تو جو ہمارا ہمسایہ ہے ہندوستان ہے اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. کیا کبھی اس کو پاکستان قبول تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا. تو پاکستان چاہے جس بھی حالت میں ہو ہندوستان کو قطعاً قبول نہیں ہے. اور ایسی خوبصورت حالت میں کہ جہاں پر آپ کو جو ہے ہوا میں بھی سلامیاں مل رہی ہیں, آپ کی ریکگنیشن, آپ کے پروٹوکول جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز اور پاورفل کنٹریز کے لیول پر مل رہی ہے, تو ہندوستان کا بہت برا حال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کشمیر میں, کیا یہ اچانک سے ہوا؟ نہیں. کیا یہ آج کی کہانی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ بہت پرانی کہانی ہے. کیا یہ صرف کشمیر کو ہم سیپریٹ رکھ کر اس پر بات کریں تو کیا اس بات کی سمجھ آئے گی؟ قطعاً نہیں. دیکھیے, پورے پاکستان میں کافی وقت لگا کر 10 سے 20 سال لگا کر ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا تھا کہ یہ سیاستدان چور ہے. سیاستدان چور ہے اور اس لیے اس پر اعتماد مت کیجیے. عوام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں طاقت لے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس چیز کو جب آگے لے کر بڑھے تو نقصان اس میں کچھ یوں ہوا کہ جو عوام کا حکومت پر اعتماد ہے, ٹرسٹ بہت ایک اہم رشتہ ہوتا ہے حکومت کا اور عوام کا, اس کو توڑ دیا گیا. بائی ڈیزائن توڑا گیا تھا تاکہ نئے کام کیے جا سکیں. اس کے ریپرکشنز جو ہیں نا وہ بہت دور رس ہیں اور بہت عرصے تک ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KPK ہے, سندھ, پنجاب, کشمیر, گلگت بلتستان, کوئی بھی حصہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اس نیریٹو کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھا رہا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگا کہ ہمیں لا ابائڈنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ اتنا بڑا انسان چور ہے اور اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا تو آئی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ ایز ویل. تو اس سے بڑے بہادر ہوئے. یہ بڑا ہی اچھا نرچرنگ گراؤنڈ تھا کہ جس میں ہمارے دشمن نے محسوس کیا کہ یار یہ تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, مجھے لوگ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس ملک نے اپنی ایسی قوم خود ہی تیار کر دی ہے. میں نے تو صرف سلیکشن کرنی ہے. اور اس نے کیے سلیکٹ, اور اس نے کام شروع کیا بلوچستان سے. اس نے کام شروع کیا ہماری پیریفریز, ویک پیریفریز نہیں لیکن پرٹیکولرلی ان پیریفریز میں کام شروع کیا کہ جہاں پر کہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان نوز ٹو نوز کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر کہ کلیئرلی ہماری اسکرمشز ہوتی ہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ ہے کشمیر, وہ ہے ہمارے جو بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے جو باقی ہمسائے ہیں وہ اس میں شامل ہیں, لیکن ان کی دھرتی سے ہماری دھرتی پر اٹیک ہوتے ہیں, ان کی دھرتی استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک میں نقصان پہنچانے کے لیے. اور ایران سے تو ہندوستانی جو ہیں اسپائز پکڑے گئے ہیں, اور پاکستان کے پاس ریٹرن پروف ہوتا ہے جب پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس آپ نے کس کو کتنے پیسے دیے یہ سارا پتہ ہوتا ہے. تو وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ جی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. کچھ ایسے کردار ہیں کہ جو ڈیکیڈ سے اینٹی کشمیر, اینٹی پاکستان جو ہے اور کام کر رہے ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا مختلف پاکٹس ہمیشہ سے فنکشنل تھیں. نتھنگ نیو ہیپنڈ ادر دین کہ جی ہندوستان نے ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کر دیے ہندوتوا جب BJP کی حکومت آئی. کیا ہم یہ کہیں کہ کانگریس بڑی اچھی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہندوستان میں جب بات آتی ہے پاکستان کی
تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. Exactly. They all ہو are سکتا united. ہے کہ کوئی خوشی خوشی آتا ہو, امن کی آشا کرتا ہو, اس سے گراؤنڈ لیول پر اور جو اسٹریٹجک لیول ہے اس پر کبھی بھی کوئی چینج نہیں آتا. ہندوستان از اگینسٹ پاکستان. Hindustan is extremely unhappy with Pakistan and it will never let go of its aspirations to take back the land which Hindustan has believed forever is theirs. تو یہ تو بدل نہیں رہا. سو یہ سارا کام اور سلسلہ شروع ہوتا رہا. بلوچستان میں گہری نظر تھی کیونکہ وہاں پر نقصان, جانی نقصان زیادہ ہو رہا تھا, تو اس پر توجہ زیادہ تھی. کشمیر میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں, جانی نقصان اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا, تو توجہ تو تھی, ہندوستان کی طرف توجہ تو تھی, لیکن انٹرنل فیکشنز پر کبھی یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح کے کارنامے ہوں گے جو کہ ہم کچھ سالوں سے پرٹیکولرلی 2019 کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو شگاف جو ہمیں لگتا تھا کم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو جب 2019 ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی ارد گرد کا ماحول کیا تھا, ہم بھی پاکستانی ہیں نا, اگر یہاں پر ایسے نعرے لگ رہے تھے تو آزاد جموں کشمیر میں بھی ایسے نعرے لگ رہے تھے کہ جی سب چور ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا اور لوٹ کے کھا گئے, مار دیا اور یہ اور وہ. تو ایک جو سینس آف ڈیپریویشن, ایک جو ہوتا ہے سینس آف ڈس سیٹسفیکشن کہ یار میرے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا, یہ بہت زیادہ عروج پر پہنچ گیا. اچھا, پاکستان میں تو ایک سلسلہ حکومت چلتا رہا, لیکن کشمیر میں یہ ہوا کہ 2018 کے بعد 2019 ہو گیا, 5 اگست ہو گیا, ہندوستان نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل چینج کر دی, اس کا اسٹیٹ ہوڈ لے لیا. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بحیثیت کشمیری ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ ہمارا غم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں, تو وہ جو بھی کرتے رہیں. لیکن اس کی وجہ سے جو اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن کے بدلنے کا کوئی غم نہیں ہے, ہمیں اپنے نقصان کی, اپنی اذیت کا غم زیادہ ہے کہ ہمارے غم میں ہم پر اذیت کرنے میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ہمارا غم تھا. اور 2019 میں صرف باتیں کی گئی تھی پاکستان سے, کوئی عملی جو ہے نا کوئی کسی قسم کا قدم نہیں اٹھایا گیا. تو یقین جانیے کہ بہت ہی ناراضگی تھی, بہت مایوسی بھی ہوئی کہ یہ کیا ہوا, کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر پاکستان کے کسی اور حصے کو ایسے کہا جاتا کہ یہ تو اب میرا ہے, تو کیا اس کو چھوڑ دیا جاتا؟ تو ہمیں ایسے کیسے سائڈ پر کر دیا گیا؟ یہ ہمارے بارے میں صرف بات ہی کی گئی, غم کیوں نہیں ہے, غصہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے فیکشنز تھے نا, جو چھوٹی چھوٹی پاکٹ تھیں جو کہ چک چک کر رہی ہوتی تھیں, جن کو ہم خدا کی قسم کبھی لفٹ نہیں کراتے تھے کہ ٹھیک ہے یار سیاسی حق ہے, جو بولنا ہے بولتے رہیں, چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں, ان کو اگر زیادہ دبائیں گے. دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے کہ کرٹیسزم کو یا بہت ہی ایکسٹریم رائٹ اینڈ لیفٹ کو اگر بہت زیادہ دبایا جائے تو بھی مسائل پڑتے ہیں. تو اس لیے ان کو جس اہمیت نہ دیں, جس لیٹ دیم بی. اور ہم سب کشمیر میں پرٹیکولرلی جو سیاست دان ہے, کیونکہ کشمیر ایک چھوٹا علاقہ اور ہماری ہر ایک سے جان پہچان ہے, تو ایک خاندان کی طرح ہم لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بہت احترام, رواداری اور عزت کا رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو بھی ہم کچھ خاص نہیں کہتے تھے, اور وہ جو کر رہے تھے دے اسمال پاکٹس ور ایکٹیو. لیکن یہ ہے کہ 2019 کے بعد ایک جو لہر تھی نا غم و غصے کی, اس کو جو ہے ٹیپ ان کر لیا گیا. ایک تو یہ, اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت تھی کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ اس نے سب کو ذلیل کرنا ہے اور صرف اپنی تعریف کرنی ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ اور باقی سب گندے ہیں. جب آپ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صرف میں ہی اچھا ہوں اور میں ہی آپ کو بچا سکتا ہوں اور باقی سب گندے ہیں, پھر آپ نقصان یہ کرتے ہیں کہ آپ پر بھی کوئی پھر یقین نہیں کرے گا. کیونکہ ایک انگلی اشارہ کرتی ہے نا, جب ہم کسی پر ایلیگیشن لگاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. سو ایک یہ جو ہے نا, یہ ریباؤنڈ قسم کا ایفیکٹ ہوا کہ جو فیکشن سے جو چھوٹے موٹے سے تھے اور وہ اپنے کریٹیسزم میں لگے رہتے تھے, وہ کوئی تھوڑی بہت ریلی نکال لیتے تھے, آل آف اے سڈن اس میں اضافہ نوجوانوں کی شمولیت کا ہوا. کیونکہ غم و غصہ تو تھا, اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گیم یہاں پر چل رہی تھی, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ باقی علاقوں میں اس کا کیا نقصان ہوگا.
اور اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا؟ نہیں، قطعی نہیں. کیا پاکستان کے باقی حصوں میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے؟ کیا پاکستان کے باقی حصوں میں لوگ نکل کر حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف بکواس نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا پاکستان ٹوٹا ہے؟ نہیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح سے کشمیر کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ وہاں پر 2021 میں الیکشن ہوئے اور وہاں پر اسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت بنی جو کہ جس کی حکومت پاکستان میں تھی. یہ جو حکومت ہے اس کے اب یہ تیسرے وزیر اعظم ہیں. یہ حکومت کمزور رہی. کمزوری کس بات کی؟ کمزوری لیجسلیشن کی نہیں ہے. کمزوری یہ نہیں ہے کہ اسمبلی سیشن نہیں ہو رہا. کمزوری یہ نہیں ہے کہ منسٹرز نہیں بنے ہوئے. کمزوری یہ نہیں ہے کہ منسٹریز فنکشنل نہیں ہیں. کمزوری یہ ہوئی کہ فیصلہ نہیں کر پاتے وقت پر. فیصلہ ہوتا ہے لیکن جب وقت گزر جاتا ہے عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ڈیلیور دیر سے کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیلیورنس ہو رہی ہے لیکن دیر سے. کیا فائدہ کہ جب چیخ چیخ کر آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ تب کام کریں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں کام کر پا رہے کہ جب آپ کی عزت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا 2021 ایسا ٹائم ہے، 2019 آنورڈز آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت شدید مہنگائی ہو گئی تھی. بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، فوڈ آئٹمس بہت مہنگے ہو گئے، آٹا دال چاول سب بہت زیادہ مہنگا ہو گیا. اور یہ جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر جو یہاں کا ریٹ ہے اس پہ پھر ٹرانسپورٹ ایڈ ہوتا ہے اور پھر وہاں پر اور بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو کیا مہنگا ہو گیا؟ روٹی مہنگی ہو گئی. روٹی مہنگی ہو گئی. یہاں پر ہے ہم 2021 میں. یاد کریں 2012 میں تحریر اسکوائر ایجپٹ عرب اسپرنگس شروع ہوئے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ روٹی مہنگی ہو گئی تھی. جب روٹی مہنگی ہو جاتی ہے تو جو پریشان طبقہ ہے جس کے پاس ویسے بھی بمشکل زندگی گزارنے کے لیے جو ہیں پیسے ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا خرچہ ہیلتھ اور فوڈ ہوتا ہے. اور وہ جب ان میں سے کسی ایک کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کو محسوس ہوتا ہے I've got nothing to lose. جب یہ کیفیت انسان کے اندر آ جائے نا کہ I've got nothing to lose تو وہ سب سے خطرناک ہے. کیونکہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ تو لائک لون وولف ہے، وہ کچھ بھی کر لے گا. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، بالکل جیسے تحریر اسکوائر میں سوشل میڈیا استعمال ہوا تھا، ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جیسے استعمال ہوا تھا وہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات مستقل 1 سال چلتے رہے. جو ایلڈرز ہیں، جو بوڑھے سیاستدان ہیں، انہوں نے ان سے بات بھی کی، لیکن نوجوانوں کا پوسٹ دا پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی تمیز اور احترام کا جو ہے نا وہ کوئی حال نہیں رہا. تو بزرگوں کی عزت بھی کوئی خاص نہیں رہی. تو جب بڑے کچھ سمجھاتے ہیں اور اگر وہ سیاستدان ہیں تو پھر تو کوئی بھی عزت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی عمر کا سیاستدان ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو ان کی بات نہیں بن رہی تھی. اچھا اس میں حکومت کی یقیناً غلطی ہے، اس نے دیر کی فیصلہ کرنے میں. اچھا دیر کی فیصلہ کرنے میں، اور بات کہاں پر آ جاتی ہے؟ بجلی کے نرخوں پر. بات کہاں پر آ جاتی ہے کہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر اپنے سولر پینلز لگا لیں گے. یار آپ جائیں، ہمیں یہ بجلی ہی نہیں چاہیے. کیونکہ غم تو کیا تھا کہ بجلی جب کشمیر میں بن رہی ہے تو تم مجھے مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ آپ لوگ کریں آپ نے جو کرنا ہے، لیکن ایز پروڈیوسرز آف دیٹ الیکٹریسٹی ہمارا یہ بھی تو رشتہ ہے نا. دیکھیں فیڈریشن کے ساتھ سارے پروونسز کا اور سارے جو باقی علاقے ہیں ان کا رشتہ کیا ہے کہ آپ کے جب آپ فیڈریشن اس کے ریسورسز استعمال کرتی ہے تو اٹ پیز. اٹس اے ویری نارمل ریلیشن شپ جس میں کہ کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح سے واٹر یوزیج چارجز ہوتے ہیں. سو یہ ریلیشن شپ تو پاکستان کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا کہ یہ کانورسیشن پاکستان کے ساتھ مستقل چل رہی تھی کہ وی نیڈ ٹو انکریز واٹر چارجز. اور الیکٹریسٹی پر جو ہے نا آپ جتنا چاہے پاکستان میں اضافہ کریں لیکن آپ کشمیر میں اضافہ نہ کیجیے. یہ
بیہائنڈ کلوز ڈورس یہ کانورسیشنز چل رہی تھیں, کیونکہ دیکھیے ہر کانورسیشن پبلک میں نہیں ہوتی. اس چیز کو ہم تھوڑا سا سینسیٹیو بھی سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں اگر عوام شامل ہوتی ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو قضیہ کشمیر ہے وہ کمزور ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ کمزور ہیں, لیکن جو کشمیر ایشو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کانورسیشنز چل رہی تھیں اور اس پر پبلک میسج بات نہیں کی جاتی تھی, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جیسے گھر کا ایک معاملہ ہے تو یہ طریقے سے اور سلیقے سے گھر کے اندر ہی سیٹل ہو جائے. تو یہ میٹنگز پاکستان کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی. کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے یہ اس وقت جب الیکٹریسٹی بلز اور آٹا جو ہے مہنگا ہو گیا اور حکومت وقت جو آزاد جموں کشمیر کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ٹائملی فیصلے نہیں کیے, جو کچھ وزراء تھے ان کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. اگر ہم اپنی کوتاہی نہیں مانیں گے تو پھر ہم اس میں خود کو ٹھیک بھی نہیں کر پائیں گے. سلوشن صرف یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ غلط ہیں تو صرف آپ ہی ٹھیک ہوں تو میں تو پرفیکٹ ہوں, یہ نہیں ہے. ہم دونوں میں غلطی ہے, ہم دونوں نے چلنا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ساری عوامی سچویشن بن رہی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ہیں کشمیر میں انڈیپینڈنس موومنٹ ہے, ایک پارٹی ہے جو کہ کہتی ہے کہ کشمیر بالکل آزاد ہونا چاہیے, نہ ہندوستان کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ, اس کو بالکل آزاد ہونا چاہیے. اس کے جو قائد ہیں یاسین ملک صاحب وہ تو ہندوستان کی جیل میں بند ہیں, ان کے بارے میں مجھے نہیں پتہ یہ لوگ کتنی بات کرتے ہیں. ان کا قبلہ تو بہت بہتر طریقے سے درست ہو چکا ہے, لیکن پارٹی کا قبلہ درست نہ ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یاسین ملک صاحب ہیز کم اے لانگ وے ماشاء اللہ, اور بہت بڑے ہمارے لیڈر ہیں, لیکن جے کے ایل ایف جو ہے وہ اس کی جو روش ہے سو ہے. بٹ پھر بھی بہرحال یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی, مہنگائی بہت ہو رہی تھی. جو ٹریڈرز تھے, جو تاجر تھے جن کو نقصان ہو رہا تھا اس ویک اکنامک سچویشن کا, ان کو یہ نقصان نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. نہیں, اٹ از آلویز اباؤٹ منی. ان کو نقصان یہ ہو رہا تھا کہ اکانومی کمزور ہے, بائنگ پاور کم ہو رہی تھی, پروفٹس کم ہو رہے ہیں آپ کے. ہم کیا کریں اس سچویشن میں؟ تو وہ جو تاجر برادران تھے انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی. اس میں سے زیادہ تر جب آپ دیکھتے ہیں, باہر تو آپ کو نہیں پتا, لیکن لوکل لیول پر جب آپ دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو تاجر برادری تھی وہ اس میں ہے. اور انہوں نے اس پر بات کرنا شروع کی, حکومت کے ساتھ بات ہوتی رہی. یہ لوگ حکومت کی بات مان نہیں رہے تھے. حکومت نے یہ تک کہہ دیا ہوا تھا, آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے یہ تک آفر کیا تھا کہ ہم جو ٹیکسز ایڈیشنل یہ لوگ ڈالتے ہیں ہم وہ آپ سے چارج نہیں کریں گے, لیکن کاسٹ آف الیکٹریسٹی تو پے کرنی پڑے گی. یہ تھی کانورسیشن. اینڈ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے, کہ نہیں اس سے بھی کم ہونا چاہیے, اس سے بھی کم ہونا چاہیے. ان کی جو بھی سوچ تھی انہیں لگ رہا تھا کہ جی وہ تو بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں. اور پھر سب لوگ نکل آئے. ٹھیک ہے جی, تھوڑی بہت پکڑ دکڑ ہوئی, حکومت نے تھوڑی آنکھ دکھانے کی کوشش کی تو سارے لوگ نکل آئے. کہاں پر؟ راولہ کوٹ میں, مظفر آباد میں. یہ ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز. ٹھیک ہے, ایک ڈویژن ہے مظفر آباد, ایک ڈویژن ہے پونچھ, ایک ڈویژن ہے میرپور. کشمیر میں 3 ڈویژن. ٹھیک ہے جی, اور ڈسٹرکٹ 10 ہیں. تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, کیونکہ وہیں پر سب سے بڑے بازار ہوتے ہیں, سب سے بڑا جو خرید و فروخت کا اور جو دکانوں کا جو مرکز ہے نا وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. اور یہاں پر چونکہ آف کورس تاجر برادران بہت زیادہ تھے تو وہ سارے مل کے جمع ہو گئے اور انہوں نے بات کی. اور اس وقت جب بہت کروشل تھا وہ رات, سب کو یاد ہے کہ جی بہت ٹی وی پر آ رہا تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اینڈ for multiple reasons which I honestly I still don't know. اور میں ایم ایل ایز اور منسٹرز سے بات کرتی ہوں, میرے اپنے والد صاحب ایم ایل اے, کہ کیوں یہ ریٹ 3 یا 4 روپے والا سیٹ ہوا تھا, وائی, جب کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. بٹ اپیرنٹلی وٹ ایور ہیپنڈ from 20 to 15 جو ڈسکس ہو رہا تھا, فیصلہ کس پر ہوا؟ 3-4 پر, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. دس واز اے بیڈ ڈیسیژن.
آپ 15 سے 20 تک رکھتے, آپ ٹیکسز نہ لیتے, چلیں اس سے بھی کم کر لیتے, لیکن آپ تو اس قیمت پر لے آئے کہ جو کہ کاسٹ کو بھی ریکور نہیں کر رہی. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مان لیں گے, انہوں نے مان لیا, ٹھیک ہے, اور کر لیا انہوں نے نوٹیفیکیشن. کیسے چل رہا ہے سسٹم, ہم ایڈیشنل پیسے لے رہے ہیں پاکستان سے, ایڈیشنل. اور یہ تب ہی ممکن ہوا کہ جب پاکستان نے کہا کہ بھائی اتنی بری حالت ہوگی یار, فکس دس میس, یو نیڈ ایڈیشنل منی. حکومت پاکستان نے ساتھ دیا اور اس نے ایڈیشنل فنڈز دیے, جس کی وجہ سے یہ اتنی جو سستی بجلی ہے, دس از سبسیڈائزڈ الیکٹریسٹی. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ اب ہم 2025 میں بیٹھے ہیں, غم یہی ہے. اس کے بعد تو انہیں لگا کہ چونکہ ہم حکومت کے گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں اور یہ ہماری بات مانے گی, تو وہ ایک روگ ایسوسیشن بن گئی. ٹھیک ہے, ہم تو بجلی کے بل دیتے ہی نہیں ہیں. آزاد جموں کشمیر میں بجلی کے بل دینے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, میں منسٹر رہی ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کیا مطلب پاپڑ بیلنے پڑتے تھے کہ خدا کے واسطے بجلی کا بل دیجیے. تو ہم تو ہمارے جو ہیں دور افتادہ علاقوں میں اور غربت کی وجہ سے بھی بجلی کے بل ویسے ہی بہت کم دیے جاتے ہیں. تو یہ ریلیف ایکچولی کس کو مل رہا تھا, تاجر برادران. ٹھیک ہے, ان کے پروفٹس جو پرچیزنگ پاور کی کمی کی وجہ سے کم ہو رہے تھے وہ یہاں سے سیٹل ہونے لگے. اچھا, اس کے بعد کیا انہوں نے یہ کہا کہ جو سٹی ہے اس میں ہمیں یہ مسائل ہیں, یا ہماری تجارت میں یہ ہے, یا ہم بزنس ہیں ہم بڑھا رہے ہیں تو ہمارا یہ معاملہ حل کریں؟ نہیں, دے گاٹ انٹو پیور ڈیولپمنٹل پالیٹکس. جس سے یہاں پہ میرے پاس کچھ 3-4 سوال جو ہے وہ جمع ہو گئے, کیونکہ آپ کی کنورسیشن کافی لمبی تھی اور میں اس کو ڈسٹرب اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ ڈیٹیل میں اس معاملے کو سمجھا رہی تھی. ایک سوال تو یاد ہے, جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے فلاز تھے, انہوں نے لیٹ جو ہے وہ رسپانس کیا, اس وجہ سے یہ تمام تر مسائل بنے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس چیز کی رسپانسبل گورنمنٹ ہے رادر دین کہ ہم عام پبلک کو اس کے لیے رسپانسبل ٹھہرائیں, کیونکہ ایشوز تو ایگزسٹ کر رہے تھے. ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ جو لوگ اس ٹائم پہ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ تاجر برادری مینلی اس کا حصہ ہے, تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے تھی, یا ان کو اس چیز میں پکڑنا چاہیے تھا رادر دین کہ عام عوام کو اس چیز میں لایا جاتا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, جو عام عوام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالا جاتا. تیسرا سوالات میں اکٹھے کریں تاکہ آپ اکٹھے جواب دے سکیں. تیسرا سوال بیچ میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بجلی کے بل جو ہے وہ زیادہ لگ رہے تھے لوگوں کو, اور وہ سبسڈی چاہ رہے تھے جو کہ حکومت نے بعد میں دی, اور شاید ایکسیپشنل سبسڈی دی. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ جب بجلی بنتی خیبر پختونخوا میں ہے تو خیبر پختونخوا کو مہنگی کیوں مل رہی ہے. یہی گلہ کشمیر کا بھی ہے, کیونکہ میں باجوڑ سے ہوں, خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے, تو شاید میں اس چیز سے ذرا ریلیٹ کر رہی ہوں کہ جو چیز میرے علاقے میں ہو رہی ہے وہی کشمیر میں ہو رہی ہے, اسی لیے شاید ان کا دکھ درد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا بھی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جس علاقے کی بجلی ہے اس کو اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگ ریلیف میں رہ سکیں؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن ریلیف کی ایکسپلینیشن بھی تو ہونی چاہیے نا, کہ مفت بجلی چاہ رہے ہیں, ممکن نہیں ہے. صحیح. دیکھیں, خواہش ہو سکتی ہے لیکن ممکن نہیں ہے. کیسے کیا جائے گا؟ پھر بجلی نہیں آئے گی نا. کتنے فنڈز ہم مانگیں ایڈیشنل پاکستان سے؟ وی ہیو ٹو, ہر صوبے نے, ہر علاقے نے جو ہمارا ایک بجٹ ہے اس کو بھی تو پراپرلی ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے. تو کیا اس کو اس ایک چیز میں استعمال کر لیا جائے؟ دا ریٹ شوڈ ہیو بین بیٹر. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیے, جب آپ کو جو ہے نا یو ایٹ ہیلم آف دی افیئرز اور آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور آپ اس میں ایز این انڈیویجول نہ دیکھیں. آپ ایک گھر کی ایگزامپل لے لیجئے, باپ کو یا ماں کو جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو سارے بچے خوش نہیں ہوتے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کریں گے؟ نہیں. فار دا گریٹر گڈ اینڈ فار ایوری ونز گڈ سم ٹائمز وی ہیو ٹو میک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس. تو حکومت بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کو تو خوش نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیسٹ پاسبل سینٹرل وے کیا ہے کہ جس میں معاملات اور ہماری ڈیولپمنٹ آگے چل سکے. آپ کا ایک سوال تھا کہ تاجروں سے کیوں نہیں بات کی؟ تاجروں سے ہی بات کی, عوام سے تو بات ہی نہیں ہوئی. تاجر برادران جو ہیں وہ سیاستدان بن چکے ہیں اور انہی سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں, وہ
اس ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے جو بھی جس کو یہ لیڈر کہتے ہیں اسی سے بات ہو رہی تھی. دیر واز نو سلیکشن کہ جی حکومت کہہ کہ نہیں میں تم سے نہیں بات کروں گا اور میں اس سے بات کروں گا, ناٹ ایٹ آل. حکومت نے کہا آپ جس کو اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں جی آئیں بیٹھیں بات کریں, اور مستقل, اور آج بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, حکومت کی ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے, مطلب نیگوسیشنز چل بالکل مستقل چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا کہ جیسے ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پھر مجھے وہ پارٹی یاد آ جاتی ہے جو 2018 میں پاکستان میں تھی, کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو بات یہ وہی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, وہ فلاں ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ سو دیر از اے لاٹ آف کرائم کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن سچ نہیں بولا جاتا کہ نہیں ہم سے بات تو ہو رہی ہے, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. نیگوسیشنز سے پہلے جو ہے نا میوچل رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اب بالکل ختم ہو چکی. یہ گال گلوچ اور یہ بدتمیزی کرنا. اچھا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب یہ سارا ہیروئزم اپنا دکھا رہی تھی, اور اچھی بات ہے وہ دکھائے, دیکھیں وہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ عوام کے حق میں بات کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک حد سے زیادہ وہ عوام کے حق میں نہیں ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے بات کر رہی ہے. لیکن بہرحال ایک سائڈ میں کولیٹرل بینیفٹ عوام کو مل گیا کہ بجلی کم ہوئی. عوام کو لگا کہ یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے بھائی, یہی ہے یہ جو ہمارا کام کروا گیا. تو ایک پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور لوگ ان کے ساتھ جڑے. لیکن انہی دنوں میں حالت آپ ان لوگوں کی یہ دیکھیے کہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں اور اینٹی پاکستان اور اینٹی فوج نعرے لگ رہے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں. اچھا, ہر دفعہ نعرہ لگتا ہے, ہر دفعہ ان کے جلسے ابیوز ہوتے ہیں, مس یوز ہوتے ہیں فار دیز ایکٹیویٹیز, تو بچے بن جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں. بھائی صاحب اگر آپ کے لوگ نہیں ہیں اور آپ کو سیاست کا شوق ہے تو کریں نا پھر طریقے سے, سلیقے سے کیجیے نا. کیا یہاں پر پہلے کبھی جلسے نہیں ہوئے؟ کیا آزاد کشمیر کے لوگ سیاست دان نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کو سیاست کا علم نہیں ہے؟ آپ ہمارے دور افتادہ ترین علاقے میں چلے جائیں, ہمارے بوڑھے سے بوڑھے 80-90 سال کے بزرگ سے جا کر ملیں, جو کہ عموماً اخبار پڑھ رہے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, بہترین ان کے پاس جو ہے نا نالج ہوتا ہے کہ یار سیاست کا کہاں پر سلسلہ کیا چل رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, صحیح غلط, دے ہیو دیئر اوپینینس. پڑھے لکھے لوگ ہیں کشمیر کے. تو ایسی تو بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ سیویئرز آگے. نہیں, ہمارے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں اور انہیں اپنا حق لینا آتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ بیچ میں ایک سوال ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, دوسری جانب میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ حکومت نے کمیٹی کو غیر قانونی بھی قرار دی. کیا یہ قبل از وقت فیصلہ نہیں ہے جب آپ ایک گروہ کے ساتھ یا ایک ایسے میں بولوں گی گروپ کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو ان کو اسی ٹائم پہ آپ غیر قانونی بھی قرار دے رہے ہیں؟ یہ نہیں لگتا کہ جب مذاکرات کا راستہ بالکل بند ہو جاتا تب اس طرح کی نہیں, بالکل بھی استعمال ہونی چاہیے. حکومت نے بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ دیکھیں حکومت تو عزت رکھ رہی ہے ان کی, وہ حکومت کی عزت نہیں رکھ رہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیپال والا حال یہاں پر ہوگا؟ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ آگ لگائیں گے اسمبلی کو. تو وہ بالکل جی, جب آپ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں ہے, فوج کو بھی آپ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں, جب آپ حکومت کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, تو پھر آپ ایلیگل ہیں. آپ سے بات تو کی جائے گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ اونرشپ دی جائے کہ آپ اچھے ہیں اور آپ صحیح ہیں. بالکل غلط اور ناجائز باتیں ہونے لگی ہیں. تو اس لیے حکومت بھی پیچھے اسٹیپ بیک کر چکی ہے کہ کیا فائدہ کہ جب میں اور آپ یہاں پر ایک بات کریں اور باہر جا کر آپ پھر سے بدتمیزی کریں, ہم پھر راضی نامہ کریں, آپ پھر باہر جا کر بدتمیزی کریں. آئی ول گیو اپ. ٹھیک ہے جی, حکومت کا گیو اپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت اپنا کام چھوڑ دے گی. حکومت اپنے ڈیولپمنٹل ورکس کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے. لیکن یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا کہ جو چاہتے ہیں کہ نہیں آپ فیصلہ نہیں کریں گے, میں فیصلہ کروں گا, آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ مجھے کہ کیا کام ہونا ہے, کس طرح سے ہونا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا مجھے یہ سڑک چاہیے. مل بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ سڑک ہوگی, یہ اسکول اپ گریڈ ہوگا, یہاں پر بجلی کے پولز لگیں گے. یہ سارے فیصلے عوام اور سیاستدان مل کے کرتے رہے ہیں کشمیر میں, اور ہم آج بھی ایسے کریں. پھر ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک جو بہت ہی برا, ہم اسے سانحہ کہتے ہیں, جب آپ مری سے مظفر آباد کی طرف جاتے ہیں تو کوہالہ کا برج ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس کو جو ہے نا وہ جو لکھا ہوا تھا لائک یو نو وہ چوک سے نہیں لکھا, وہ پراپر وہ بنا ہوا ہے, تو اس میں سے اس کو اتارا گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو ہے نا نام بالکل ہی ہٹا دیا گیا وہاں سے.
ہمارے لیے یہ سانحہ ہے, صدمہ ہے کہ یہ کون سے لوگ آ گئے, ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس. اچھا جب یہ سب ہو گیا تو پھر سے کیا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں, یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. بھائی صاحب پھر آپ تھوڑا توجہ کر لیں نا. اگر تو آپ جس علاقے کی محبت میں اس کو ڈیولپ کرنے کے شوق میں اتنے آگے آئے ہوئے ہیں تو حفاظت کریں نا اس علاقے کی. فرسانہ صاحبہ کیا آپ کو یہاں پہ نہیں لگتا کہ بیچ کا ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں پہ ایک طرف کمیٹی کہتی ہے کہ ہم پرامن ہے یا ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم فوج کے خلاف ہیں, نہ ہم کسی سیاستدان کے خلاف ہیں, نہ ہماری پرٹیکولرلی کسی ایک شخصیت کے ساتھ یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لڑائی یا دشمنی ہے. اگر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ موقف رکھتی ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ موقف رکھتی ہیں کہ انہی کی جانب سے انتشار بھی پھیلایا جا رہا ہے, تو کیا بیچ کا ایک راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جہاں پہ نیگوسیشن بھی ہو, جہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں جو یا تو کمیٹی کا نام استعمال کریں یا پھر حکومت کا نام استعمال کریں, ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے. دیکھیے کمیٹی از ویری ایکٹیو, اور یہ کہنا کہ شاید وہ ایسے نہ کہہ رہے ہوں اور ان کے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے, تو نہیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کھل کے اپنے جلسوں میں کہہ رہے ہیں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ 29 تاریخ کو جی ہم مظفر آباد پہنچیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں, کیا سیاستدان کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر کیا بات کریں ان سے. دیکھیں مظفر آباد پہنچنا میرا نہیں خیال کوئی غلط بات ہے, کیونکہ جب عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے تو وہ آپ سے وہ نہیں کہیں پہنچنا غلط بات نہیں ہے, لیکن جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست غلط بات ہے. 9 مئی کشمیر میں ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نہیں لوگوں کو اس طرح, ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا داغ ہمارے کردار پر, کشمیری ایسے لوگ نہیں ہیں. 9 مئی والے واقعات پاکستان میں ہونے دیے گئے. آئی کانٹ بلیو کہ یہ کیسے ہوا. یہ اس لیول کی بدتمیزی کشمیر میں نہیں ہو سکتی. اور 29 ستمبر کو بالکل ویسے ہی لے کر چلایا جا رہا ہے. خواہش, طریقہ واردات, کام کرنے کی جو پلاننگ وہ ساری 9 مئی والی ہے. تو اس لیے خدارا دیکھیے اچھے لوگ بھی ہیں ان میں اور برے لوگ بھی ہیں. ایک تو یہ ہم نے بات کلیئرلی ہمیں پتہ ہے. تو جب ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یا جب ان سے بات کی جا رہی ہے تو حکومت کو پتہ ہے کہ کس سے کیا, کون کیا کر رہا ہے اور کیا سلسلہ ہے. ایک حد سے زیادہ ابھی تک ان پر ہاتھ رکھا نہیں گیا, نرمی اختیار کی گئی ہے. ہم خود پوچھتے رہے ہیں کہ جب ایویڈنس ہے کہ ان کو ہندوستان پیسے دے رہی ہے, جب ایویڈنس ہے کہ را جو ہے بہت ایکٹیو ہے, جب ایویڈنس ہے کہ کشمیری قائدین کو نہ صرف پاکستان میں شہید کیا گیا بلکہ کشمیر, آزاد جموں کشمیر کے اندر, مسجد کے اندر جو ہے کچھ یہ آج سے 2-3 سال پہلے کافی سارے کشمیری قائدین کو ہندوستان نے پاکستان کے اندر مار دیا, شہید کر دیا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سوال ہمارا, اور یہ ہم پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے, اور ہم پاکستان سے بھی پوچھا کرتے ہیں, ہم جو ہیں سیکیورٹی ایجنسی سے بھی پوچھتے ہیں, ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا ہے, ان کی پکڑ دھکڑ کیوں نہیں ہو رہی. تو پھر ہوئی. دیکھیں اتنا تو ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر آگے سے رسپانس آتا ہے. ان کی ٹائم لائن تھوڑی فرق ہے تو ہمیں یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یار کچھ ہو نہیں رہا, بٹ دے ور ورکنگ آن اٹ. اور وہ اب جا کے کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا سو دس از وٹ واز گوئنگ آن. ہمیں جو اپریہینشن تھی کہ یار یہ پکڑ نہیں رہے, ہمارے اور لوگ مارے جائیں گے, کیا ہوگا, تو وہ پھر ہمیں سامنے نظر آنے لگا کہ نہیں, وہ انویسٹیگیشنس چل رہی تھیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب جو باہر سے اسپیشلی جنیوا کا نام آ رہا ہے, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں. اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ کمیٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے, کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پروفس موجود ہیں کہ علیحدگی پسند عناصر کو یا شرپسند عناصر کو کمیٹی بارہا فنڈ کرتی ہے. تو کیا اس کے پروفس موجود ہیں؟ اگر ہاں تو اس کے لیے کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس پروفس ہیں تو یو شوڈ گو فار اے اسٹرکٹ ایکشن جس میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. بالکل. اس میں ہم بھی اپنے کیبنٹ سے, اپنے وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر تو اتنا پروف ہے تو پکڑ دھکڑ کیوں نہیں ہو رہی, یا لیگلی کوئی ایکشن ان کے خلاف لیا جائے. جی پکڑ دھکڑ لیگلی ہوتی ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, کیسز چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دیکھیے یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں ہے, یہاں پر پی ایس اے اور ایفسپا والے لاز نہیں ہیں کہ 2 سال کے لیے جو نا وہ پڑا رہے گا جیل میں اور پتہ کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے. حالات خراب ہوتے ہیں لیکن للہ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیے گا کہ پاکستان میں کبھی بھی وہ حالات ہوئے ہوں
جو کہ ہندوستان میں ہوتے ہیں, جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, خصوصاً ہندوستان جو کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. ہم پاکستان میں بحیثیت فرسٹ کلاس شہری رہتے ہیں, آزاد رہتے ہیں, ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے, ہمیں کسی بات میں رکاوٹ نہیں ہے, ہمیں کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا آزادی ہوگی؟ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں تو آپ اپنی فیس بک پر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں کچھ لکھ لیں تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پر تو پوری مطلب یعنی کہ کچھ چند ہزار, دیکھیں لاکھوں کی تعداد ہے, چند ہزار لوگ جو ہیں وہ مستقل مطلب اینٹی گورنمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں, ان سب کو جیلوں میں تو نہیں ڈالا جا رہا. اور ٹھیک ہے نا, دیکھیں ایک فریڈم آف ایکسپریشن الاؤڈ ہے اور اس کو اپریشیٹ کریں. یہ سمجھنا کہ نہیں ان کے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا اور اتنی باتیں کر رہے ہیں اور آزاد پھر رہے ہیں, یار اس سے زیادہ اچھا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں میرا سوال پھر وہیں پہ ہے, جب اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, اتنے پروفس موجود ہیں, تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا, کوئی قانونی کارروائی کیوں؟ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جی. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک دم سے جی چونکہ کسی نے کہہ دیا تو لوگوں کو پہلے پکڑ لو اور اس کے بعد پھر کہو کہ یہ ہمیں کوئی پراپر ایویڈنس نہیں ملا. یہ جس سائفر آپ اس کو کہیں یا جو ڈاکیومنٹ جو سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے 2025 میں شیئر ہو رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں فار مور دین 2-3 ایئرس یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں یہ بات تو ہو رہی تھی. ہم بھی بحیثیت سیاست دان اپنی حکومت کو کویشچن کرتے تھے کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, اگر تو ایسی کوئی الیگل ایکٹیویٹی ہے تو پکڑیں, ورنہ ہمارے لوگوں پر یہ الزام نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے, وی آر ایٹ دا فور فرنٹ, چاہے وہ میں ہوں کیونکہ بہت زیادہ نام آتا ہے سردار یعقوب کا بھی کہ یہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سائڈ لیتا ہے. ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے, لیکن اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو وہ بھی تو ہمارے بچے ہی ہیں نا, ہماری عوام ہے, چاہے وہ کسی بھی سائڈ پر نکل گئی ہیں تو ہمارے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کو ڈسون کر لیں گے. سم ایلڈر ہیز ٹو ایٹ لیسٹ کم کیپ دس سیمبلنس کہ نہیں یہ ہے تو ہمارا نا. اچھا ٹھیک ہے, اگر غلط راہ پر نکل گیا ہے تو پراپر انویسٹیگیشن کریں, پکڑیں, لیکن سب کو تو گندا نہ کہیں. جو ہمارے پاس مطلب میں بولتی ہوں کہ بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, کیا اس میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈھیلا پن دکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں لگ رہا تھا جی, آئی ول بی ویری آنیسٹ, ہمیں لگا تھا کہ جی تھوڑا ڈھیلا پن ہے اور اس کی وجہ سے معاملات یہاں تک آئے ہیں. کلیئرٹی بہت ڈیولپ ہوئی ہے اس میں, جیسے ہی یہ جو ابھی ریسنٹلی جو ڈاکیومنٹ سوشل میڈیا پر آیا ہے اس کی وجہ سے ویئر ازیومنگ کہ شاید بہت زیادہ انیشلی ایویڈنس نہیں تھا اور شاید اب ہے, تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سٹانس میں بھی چینج آئی ہے, بیکاز ناؤ دیٹ وی ہیو کانکریٹ ایویڈنس. تو آپ نے دیکھا کہ حکومت اب تھوڑا سا سختی کر رہی ہے, بالکل سختی کر رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں جب انویسٹیگیشن سے وہ انویسٹیگیشن کرنے والوں کو زیادہ پتہ ہوگا, وہ ایکسپرٹ ہیں. بہرحال اس وقت جو بھی سلسلہ ہے ہم بھی کویشچن کرتے رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یقین جانیے ہم کویشچن کرتے رہے ہیں, اسمبلی میں بھی کویشچن ہوتا رہا ہے. تھوڑا سا اب رخ موڑوں گی اس کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایسا خطہ ہے جو کہ ایک تو خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی نظریں اس کے اوپر مرکوز ہیں, لیکن دوسرا انفارچونیٹ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے. عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو پوری دنیا جو ہے وہ اسی مسئلے کے اوپر نظریں جمائے ہوئے, اور یہ بھی کوشش جاری ہے ہر طرف سے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. ہم کشمیری ہمیشہ کہتے تھے کہ یار آپ تگڑے ہوں, ہم نہیں سر جھکا رہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے. اور میں بہت سنتی تھی او انڈیا یہ کر گیا وہ کر گیا, اور ہم قسم سے میرا دل بڑا جلتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا پاکستان کو, کیوں یہ اتنی تعریف اور اتنے مروب ہو رہے ہیں اس ملک سے. یار یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب ان کا مطلب فلمیں ہیں, ان کی موویز ہیں, ان کا نیریٹو ہے. ادروائز دیر از behind this movie screen there is no reality, there is utter poverty اور ظلم اور ستم ہے. شکر ہے کہ مئی کے بعد جہاں پر دنیا کی آنکھوں سے پردہ اٹھا, یقین جانیے پاکستانیوں کی آنکھوں سے بھی پردہ اٹھا, انہیں نظر آیا کہ جی ہندوستان ایک غاصب ظالم ملک ہے اور وہ قطعی آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا. کوئی یہ تجارت کر لیں, آپ یہ باتیں یہ کھیل کود کر لیں, اچھا تجارت بھی کر لیں, ٹھنڈے ہوں گے آپ. ہم کشمیری یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کرو تم ان کے ساتھ, ہم تو ٹھنڈے ہیں بھائی, تم کر لو اپنے سارے مزے پورے کر لو. تو
ہندوستان جو ہے نا وہ سکون نہیں کرے گا. سو پوسٹ میں دنیا ہوش میں آئی ہے, اسے پتہ چلا کہ یار پاکستان تو اب بہت بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اینڈ وی ور ڈسکاؤنٹنگ اٹ, وی ور ناٹ ریسپیکٹنگ اٹ. دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ملک کیا بن چکا ہے اور دکھایا گیا. ون سینٹینس کہتے ہیں ناؤ ویٹ فار آور رسپانس, اور پھر وہ رسپانس جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا. جی, تو بہت خوبصورت طریقے سے جی پاکستان نے جواب دیا, اور یقین جانیے 2019 کا جو غم تھا اور صدمہ تھا نا, وہ بھی سارا ہٹ گیا کہ اس وقت آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ اس وقت یقین جانیے کہ جیسے جیسے پاکستان جواب دے رہا تھا, تو کشمیر میں جہاں پر کہ ہندوستان کی فوج سب کے شہرک پر چھری رکھ کر آپ سمجھے کہ بیٹھی ہوئی ہے, ہماری خوشی دیدنی تھی کہ یار شکر الحمدللہ ہماری دعائیں اللہ نے قبول کی اور پاکستان کو دیکھیں. پاکستان جتنا مضبوط ہے نا, یقین جانیے کہ کشمیریوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار جو ہمارا وکیل ہے اور جو ہمارا محافظ ہے, اس کی کمزوری ہمیں بہت دکھتی تھی, ہمیں تکلیف اور اذیت ہوتی تھی. تو آج کا جو پاکستان ہے, یقین جانیے کہ ہندوستان کے ظلم اور جبر میں کوئی کمی نہیں ہوئی, لیکن ہم کشمیریوں کو لگتا ہے کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں. پاکستان مضبوط ہے, پاکستان اپنی بہادری دکھاتا ہے, تو ہم بہادر ہیں. فرزانہ صاحب کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو اتنے مائل سٹونز اچیو کر رہے ہیں, اسی کا ایگریشن جو ہے وہ بھارت یا اس طرح کے باقی ممالک جو ہے ایسی کمیٹیز کو, یا پھر میں بولوں کہ ایسے عناصر جو شرپسند ہیں ان کو ہوا دے کے پورا کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں ان کو اس قدر پریشان ہے ہندوستان کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ دیکھیے ہندوستان کو تو لگ رہا تھا کہ دیو اچیوڈ, اسے لگ رہا تھا کہ ہم تو سکسیسفل ہو گئے. بھائی یہ وہ قوم بن چکی ہے کہ جو اپنی فوج کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے زیادہ کامیابی کیا ہو سکتی تھی اس کے لیے. لیکن مئی کے بعد تو کان پکڑ لیے ہندوستان نے. اس کو جتنا بھی اس کی جتنی بھی خوش فہمیاں تھیں وہ ساری سیٹل ہو گئی ہیں کہ نہیں آپ ناکام ہیں. اب دیکھیے کہ بلوچستان میں کس قدر ایکٹیویٹی انکریز ہو چکی ہے, کتنے ہمارے فوجی جوان شہید کر رہے ہیں, ہمارے جوان بھی آگے ڈٹ کے لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے کے پی کے کی حالت دیکھیں. میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمارے بیچارے آپس کی باتیں, شریف لوگ ہیں, کاکھ نہیں کیا, باتیں ہی کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں کیا ان کو, اب وہاں پر حالت آپ دیکھیں, ہم ڈرتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو. اسی لیے حکومت اب سختی بھی کر رہی ہے کہ اگر اس سے زیادہ ان کو اسپیس دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو جڑیں بہت زیادہ گہری ہو جائیں گی, گہری بھی ہو جائیں گی, مضبوط بھی ہو جائیں گی. اور آزاد جموں کشمیر جو ہے, میں یقین جانیے, اور گلگت بلتستان بھی, یہ وہ علاقے ہیں کہ جو پورے پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ پیسفل علاقے ہیں. یہاں پر کرائم ریٹ سب سے کم ہے. ہمیں اپنا پیس پسند ہے, کوئی کچھ کہے یا کرے یا نہ کرے, ہمیں اپنا علاقہ, اس کا سکون, اس کا آرام بہت پسند ہے. ہم یہ اس طرح کی بدماشیاں نہیں ہونے دیں گے ایک حد سے زیادہ. آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا دیکھتی ہیں, کیا حل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ ایکشن کمیٹی ہے جو کہ سرگرم ہے, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کچھ لوگ ہیں جو ناراض ہیں اور ان کو منانے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ مان جاتے ہیں, اور ناراضگی میں کہتے ہیں نا, ناراضگی میں انسان کچھ بھی بولتا ہے, تو شاید وہ ناراض ہمارے بھائی ہیں جن کو منانے کی ضرورت ہے اور ان سے ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف دیکھتی ہوں پاکستان کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے کشمیر, کیونکہ میں نے پہلے کبھی وزٹ نہیں کیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا, لیکن ریسنٹلی میں نے 2024 کے اینڈ میں کشمیر وزٹ کیا, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں کہ باہر کے کسی ملک کا سوچتے ہیں تو پاکستان میں بہت ساری جگہیں جہاں وزٹ کرنا چاہیے. تمام تر مسائل کو, پولیٹیکل کو دیکھتی ہیں, سوشل ایشوز کو دیکھتی ہیں, یا کمیٹی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ آخر میں حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں اس کی مختلف لیئرز ہیں, ٹھیک ہے, ہاں اس کی مختلف لیئرز ہیں. ایک تو پاکستان کی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے اٹس این انٹرنیشنل کرائم, ٹھیک ہے, تو پلیز ان کے شواہد سارے ان آرگنائزیشنز کے ساتھ شیئر کیے جائیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز. جیسے بلوچستان میں ہندوستان کا را کا اسپائی پکڑا گیا تھا, اس کا پورا ڈوسیر بنا کر دیا گیا تھا. ہندوستان جو بھی حرکت واردات کشمیر میں کر رہا ہے, جس قسم کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کے شواہد دیکھیں. لوکل لیگل ایکشنز تو لیے جائیں گے, لیکن یہ انٹرنیشنل اس میں بھی لازماً شیئر کیا جائے, کیسز لانچ کیے جائیں ان کے خلاف. لا فیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے. سو یہ تو ایٹ دا ٹاپ لیول قضیہ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے. لوکل لیول پر یہ ہے کہ دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت
کو اپنا کام کرنے کا طریقہ بہتر کرنا پڑے گا. اس حکومت سے پہلے کبھی بھی لوگ اتنے نالاں نہیں ہوئے, اتنے پریشان نہیں ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت پیارے لوگ ہیں, کبھی بھی یہ حال نہیں ہوا. تو کہیں کونے میں لگے ہیں نا بیچارے, جو یوں بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو درست کیجئے, وقت پر صحیح فیصلے لیجئے. یہ لٹکا کر نا مائکرو مینجمنٹ کہ میں سب کچھ کر لوں گا, اس سے تباہ کر رہے ہیں آپ کشمیر کو. نہ کیجئے ایسے. اور آخری بات, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس میں سب برے لوگ نہیں ہیں, وہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں. لیکن اس میں جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے اس کو حکومت پاکستان, حکومت کشمیر پکڑے گی. آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب یہ وہ پرانی بات نہیں ہے, یہ پرانے وقت نہیں ہے. تو کرمنلز جو ہیں آپ ہوشیار ہو جائیں, کیونکہ آپ کو اب چھوڑا نہیں جائے گا. تھینک یو سو مچ فرزانہ یعقوب صاحبہ, ہمیں وقت دینے کے لیے, اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے, اور عوام کے سامنے وہ چیزیں رکھنے کے لیے جس سے ابھی تک میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ بے خبر تھے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.